صلی اللہ علیہ محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں آنے والے ہر انسان کی کامیابی 100% کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ پاک کی محبت کا ہونا قلب میں ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آپ کی محبت کا ہونا دل میں ضروری ہے. بغیر محبت کے اطاعت بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن سمجھ لیں. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اطاعت پہ مجبور کرتی ہے، بات ماننے پر، حکم ماننے پر مجبور کرتی ہے انسان کو. وہ کیا چیز ہے؟ محبت. محبت عظمت سے پیدا ہوتی ہے کہ دل میں عظمت ہو، پہچان ہو، شناخت ہو، تو دل پھر تھوڑی سی محبت دل میں آتی ہے، عظمت آتی ہے. بغیر دل میں عظمت اور بڑھائی کے بغیر، شناخت کے بغیر محبت مشکل ہے. تو ایک حدیث پاک ہے کہ جس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ آپ کا کیا مقام تھا اللہ کے ہاں. چنانچہ روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں نکل کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شک ہوگی اور آپ اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وُفِدُوا. اور جب وفد بنایا جائے گا، یعنی اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے جب وفد کی ایک شکل بنے گی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا قائدہم، میں ان سے سب سے آگے ہوں گا. یعنی مقام محمود پر جب آپ تشریف لائیں گے، تمام انبیاء، صلحاء، تمام پوری انسانیت، پوری کائنات کی مخلوق وہ آپ کے پیچھے ہوگی، آپ سب سے آگے ہوں گے. اور فرمایا، انا خطیبہم وانا خطیبہم اذا انصتوا. جب لوگوں کو خاموش کرا دیا جائے گا، اہل معاشر خاموش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی خاموش ہو جائیں گے، بول نہیں سکیں گے، فرشتے بھی خاموش ہو جائیں گے، ایسے جیسے کسی نے مہر لگا دی، بالکل سناٹا ہوگا. انا خطیبہم، میں گفتگو کروں گا، اللہ پاک سے عرض کروں گا. پھر فرمایا کہ انا مستشفعہم اذا حبسوا. جب لوگوں کو روک دیا جائے گا، ایک خاص مقام آئے گا کہ لوگوں کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، یا اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں کسی کو کرنے کی گنجائش ہوگی. وانا مستشفعہم، تو میں سفارش کروں گا تو میری سفارش قبول کی جائے گی. پھر فرمایا کہ جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، اہل معاشر مایوس ہو جائیں گے، مایوسی کا عالم ہوگا، ہر طرف مایوسی ہوگی، انبیاء تک جواب دے دیں گے کہ ہم نہیں گزارش کر سکتے کہ یا اللہ حساب شروع کریں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انا مبشرہم اذا ایسوا. جب اہل معاشر کو مایوس کر دیا جائے گا، میں ان کو خوشخبری دوں گا، میں ان کو خوشخبری دوں گا کہ اللہ پاک راضی ہو چکے ہیں، اب حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. الکرامۃ والمفاتیح بیدی یومئذ. فرمایا ساری کی ساری عزتیں، کرامتیں اور چابیاں، مفاتیح چابیوں کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اس دن اللہ پاک میرے ہاتھ میں دے دیں گے. اور فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی. اللہ کی ساری مخلوق میں، یعنی ساری مخلوق میں انسان افضل ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ اگر عزت اور مقام اللہ کے ہاں ہے تو وہ میرا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے، اللہ پاک کی وحی سے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی،
جو بھی فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے۔ تو یہ جو بات ارشاد فرمائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی وحی سے فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اپنے اس اسماء مبارکہ ذکر کیے، اسماء مبارکہ ذکر کیے، فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ خوبیاں بیان کی گئی ہوں، کمالات بیان کی گئی ہوں، تعریفیں بیان کی گئی ہوں، فرمایا انا محمد، میں کیا ہوں؟ محمد ہوں۔ وانا احمد، میں احمد ہوں، یعنی اپنے رب کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا ہوں۔ وانا الماحی، اور میں ماحی ہوں، ماحی، حاسب جو ہا ہے نا، ہا ایک ہوتی ہا، ایک ہوتا ہا، ماحی یعنی ماحی کا معنی مٹانے والا۔ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا ہوں، اللہ پاک نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا ہے۔ وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، یہ بھی بڑی ہا سے ہے، حاشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک ہے کیا؟ حاشر۔ فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری انسانیت اور تمام مخلوقات میرے قدموں میں جمع ہوں گی قیامت والے دن۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں، عاقب، وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو، بعد میں پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، آخر میں آنے والا۔ فرمایا عاقب کسے کہتے ہیں؟ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہو، وہ آخری نبی ہوں۔ فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ تو اس سے، ان حدیثوں سے مجھے تو بہت زیادہ محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور عظمت ویسے بھی تھی، ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن کچھ سن کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا تعارف پیش کریں اللہ کی وحی سے، اللہ کی اجازت سے، اذن سے، تو اس سے زیادہ بندے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آتی ہے۔ تو اتنی پاک ہستی، اور وہ قرآن کریم میں آیا سورۃ توبہ کے اینڈ پر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تم ہی میں سے ایک نبی تمہارے اندر تشریف لائے ہیں، تمہارے پاس ایک نبی آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندروی رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا، سیرت المصطفیٰ میں، کہ ایک قرات ہے انفسکم، انفسکم کی بجائے انفسکم، انفس یعنی بمعنی نفیس، نفیس عمدہ چیز کو کہتے ہیں، عمدہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفاست، طہارت، صفائی، ستھرائی، خوبصورتی، حسن، جمال میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ کیا تھے؟ نفیس تھے۔ تو میں نے وہاں دوستوں سے عرض کیا کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفیس تھے تو آپ کے طریقے نفیس نہیں ہیں کیا؟ بس یہ ہم پوائنٹ پکڑ لیں کہ جیسے آپ خود نفیس تھے تو آپ کی ادائیں بھی نفیس ہیں۔ تو عہد کریں، نماز کے بعد انشاءاللہ اسی پہ گفتگو ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہم نے اتباع کرنی ہے، ایک ایک سنت، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو چھوٹی نہیں کہنا چاہیے، نہ ادنا کہنا چاہیے، اور آسان کہہ لیں یہ لفظ تعبیر ٹھیک ہے، آسان سے آسان سنت، اس میں بھی بڑے فوائد اور بڑی حکمتیں ہیں، جو اعلیٰ سنتیں ہیں جو اوپر کی ذرا مشکل ہیں ان میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یعنی اتباع میں فوائد ہیں، سنتوں پر چلنے میں دنیاوی فوائد بھی بڑے ہیں اور اخروی فوائد بھی بہت ہیں۔ کوئی کرنے والا ہو، چلنے والا ہو، سنتیں ادا کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔